بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی کو شامل کیا۔ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے بنایا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے ٹکڑے میں دفن کیا گیا، کیونکہ جس جگہ سے انسان کا خمیر اٹھایا جائے انسان اسی جگہ پر لٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی سے ہم نے پیدا کیا، اسی میں لٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما من مولود الا قد ذر علیہ من تراب حفرتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کے مدفن کی مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو دنیاوی مٹی اور دنیاوی زمین نظر آتی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے بیت سے مراد گھر جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک، آپ فرما رہے وہاں سے لے کر میرے مسجد کے منبر تک تمام کی تمام زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ جنت کا ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، شراح الحدیث فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا جنت سے آیا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ شامل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس وہ جنتی جسد اقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے خمیر کو، جنت کی مٹی کو شامل کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا دنیاوی عوارض کی وجہ سے، لیکن وہ پسینہ عام انسانوں کا پسینہ نہ ہوتا، بلکہ اس جیسی خوشبو کہیں نہ پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی دنیاوی عوارض کی وجہ سے، لیکن اس نیند کا غلبہ آنکھوں پر ہوتا، دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیاوی عوارض کی وجہ سے تھوک وغیرہ منہ کے اندر بنتا، لیکن وہ تھوک عام انسانوں کا سا نہ ہوتا تھا، بلکہ تھوک مبارک بہت ہی خوشبودار اور پاکیزہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی اور کئی سارے چیزیں جو دنیاوی عوارض کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی، جو عام انسانوں کو پیش آتی، لیکن ہوتی مختلف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرت اور گھر اور باہر کی زندگی عام انسانوں کی سی تھی، لیکن ان میں اور عام انسانوں میں بڑا فرق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ عام انسان میں فرق پیدا کر دیتا تھا۔ تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر بہت ہی اعلیٰ اور جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس وہ جنت کی مٹی سے تیار کیا گیا۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نسب، جس سلسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے گئے، تشریف لائے، تمام کا تمام بڑا ہی اعلیٰ اور حسب نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں معزز اور مکرم بن کر تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہتر ترین انسان ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کسی نے زنا نہیں کیا، بلکہ سب کے سب نکاح والا مشروع طریقے کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کے آنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حلال طریقے پر اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے حلال طریقہ نکاح کا بنایا ہے وہ طریقہ اپنایا جائے اور پھر آگے ولادت کا سلسلہ چلتا ہے، یا پھر حرام کا طریقہ ہے زناکاری کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے پاکیزہ نسب میں پیدا کیا کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی انسان نے زنا نہیں کیا۔
تمام کے تمام نکاح کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب یوں بنتا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان۔ یہ آدم علیہ السلام تک نہیں بلکہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سلسلہ نسب ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، جب یہاں تک بیان کرتے تو آگے کہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب عدنان سے اوپر بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عدنان تک ہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں: ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں سے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، اور پھر قریش کو کنانہ کی اولاد میں سے چنا، اور پھر ہاشم کو قریش کی اولاد میں سے چنا، اور مجھے ہاشم کی اولاد میں سے بنایا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روئے زمین کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فضیلت والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اور آپ تمام گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی بنی ہاشم میں پیدا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام گھرانوں سے افضل ترین گھرانے میں پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر بنایا تو جنت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب رکھا تو بہت ہی اعلیٰ نسب اور بڑا ہی حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں پیدا کیا وہ خاندان بھی بڑا اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے تمام خاندانوں کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ مع السلامہ۔